ہمارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اس کی نعمت برباد ہو
موت اور حیات کا مقصد بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس سے پہلے جو اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بتانا تو تھا موت اور حیات کا مقصد، لیکن شروع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کہ میری ذات کو اوپر کروا، ہمارے ہاتھ میں سلطنت ہے، ملک ہے، میں ہی بادشاہ ہوں، اور پھر فرمایا میں ہر چیز پر قادر ہوں، قدرت ہے مجھے۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ سلطنت میں چلا، حکومت ہماری ہے، اگر کوئی دوسرا شخص حکومت کر رہا تو ہمارا بیٹا ہے وہ۔ اب کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پروردگار عالم تمہارے بادشاہ کیسے ہیں، رعایا پریشان ہے، کچھ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، ظالم کے ہاتھوں ظلم سا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کیسے کیسے مظالم لوگوں پر ڈھائے جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ تماشائی بنا ہوا ہے؟ وہ آپ کی مظلومی اور آپ کی کمزوری اور وہ تماشا دیکھ رہا ہے، نہیں، وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ تم کہاں تک بڑھتے ہو۔ اب لوگوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو گناہ کی سزا کیوں نہیں ملتی ہے؟ وہ اتنا سب کچھ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی پڑھتے جا رہا ہے، کھلتے کھلتے جا رہا ہے۔ اس کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، تم بڑے اجلت پسند ہو۔ اجلت پسند یعنی جلد باز، تم بڑے جلد باز ہو۔ میں نے بارہ کہا میں آپ کی زندگی، آپ کے جو اوقات ہیں، جو وقت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک گھنٹوں اور منٹوں کی بات ہے، منٹوں کی بات ہے۔ آپ کے لیے 2 دن گزر گیا تو گزر گیا، 1 سال گزر گیا تو گزر گیا، آپ سمجھیں کہ 1 سال گزرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ گھنٹوں اور منٹوں کی بات ہے۔ تو اگر کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ کیسی بادشاہت ہے، لوگوں کو اس کی سزا کیوں نہیں مل رہی ہے، اور پھر لوگ اس طرح سے کیوں جی رہے ہیں، جواب آسان جواب یہ ہے کہ یہ تو تمہارے ہاتھ کی بیماری ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے، اپنے چاقو سے اپنے ہاتھ کو کاٹ دے، اس میں خدا کرتا ہے اس کو کہو ذمہ دار ٹھہرا دو، چاقو سے کھیلا نہ کرو، تلواروں سے کھیلا مت کرو، دھار چیزوں میں انتہا مت کرو۔ اگر تم الجھتے ہو اس کی دھار کی چوٹ تمہیں ہی سہنی پڑے گی۔ الجھتے یا نہیں آپ الجھتے ہیں، ہر برے کاموں میں اپنے آپ کو الجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف نہیں کیا۔ اچھا وہ مظلوم ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، ایک ظالم اس پر ظلم کر رہا ہے، آپ نے ایک ظالم کو سزا ہونی چاہیے، بے شک ہونی چاہیے، بے شک ہونی چاہیے، لیکن آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی آپ کو اکیلا چھوڑا نہیں۔ جینے کا، زندگی گزارنے کا اتنا بہترین قانون آپ کو دے دیا ہے، اگر آپ اس قانون پر چلے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا سے
یہ برائی اٹھ جائے گی برائی۔ آخر کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری اولاد میں سے ایک شخص دنیا میں آئے ضرور امام نبی کے نام وہ زمین کو انصاف سے بھر دے گا، زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ زمین پر کتنے بے انصافی اور کتنا ظلم پھیلا ہوا ہوگا، چپے چپے میں ظالم موجود ہوں گے۔ اتنی بڑی دنیا کو کہ جس کے ہر گوشے میں ظلم و ستم پڑا ہوا ہو، وہ ایک شخص آ کر کے انصاف سے اس دنیا کو بھر دے گا، ظلم و ستم کو مٹا دے گا، برائی کو مٹا دے گا۔ آپ سمجھتے ہیں ایسا ممکن ہے؟ جو کام سب مل کے نہیں کر پا رہے ہیں وہ کام ایک اکیلا شخص کر دے گا۔ آپ کی عقل اس کو تسلیم نہیں کرے گی، لیکن ہاں تسلیم کر رہا ہوں کہ جو آنے والا شخص ہوگا وہ ہماری اور آپ کی طرح نہیں ہوگا۔ جیسے آپ شریعت پر عمل کرتے ہیں ویسا عمل کرنے والا نہیں ہوگا، جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں اس طرح نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ وہ ایک الگ شخصیت ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو اسی طرح مانے گا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماننے کا حکم دیا ہے، اور اس ماننے کی برکت سے اس کی ذات میں ایسی برکت ہوگی کہ اس کی ذات کی برکت سے ساری دنیا سے یہ ظلم و ستم مٹ جائے گا اور انصاف سے دنیا بھر جائے گی۔ آپ ایک شخص اگر اچھا ہو جاتا ہے، اگر صرف دل سے کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگتا ہے یا نیکیاں کرنے لگتا ہے، اس کی نیکی کو دیکھ کر اس کی ذات و برکت سے کتنے لوگ فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیر 90 لاکھ بدلوں کے ہاتھ میں ایمان لایا، 90 لاکھ بدلوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ذات میں وہ برکت رکھی تھی، اور وہ برکت کیوں آتی تھی؟ وہ سچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے ماننے والے تھے، اس کی پیروی کرنے والے تھے، اسی کی برکت ہے۔ کیا ہے اور قیامت کے دن میں جب محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا اور فرمائے گا ان کے نام کا اعمال بلایا جائے گا، اعمال بولا جائے گا۔ کیا کرتے ہیں
بلا تفریق مذہب و ملت، ایک انسانیت کے ناطے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نیک سلوک کرنا، اور اس میں سب سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ اتنا شخص اتنا کر رہا ہے اس سے زیادہ، اسی طریقے سے دین کے معاملے میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ وہ اگر اللہ کے نام 100 روپے خیرات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، آپ کی دین میں یہ اللہ نے آپ کو لائق بنایا کہ یہ 100 ہو گیا، یہ 200 ہو گیا، ادھر کو پیدا کرنا ہے۔ اتنے سارے مسلمان ہوئے ہیں، اس کے اندر ادھر جذبہ ہے، بتاؤ کوئی شخص مذہب کے نام پر 10 روپیہ چندہ دیتا ہے، تو غریب کی 10 روپیہ دیتا ہے، اور اس کو اللہ نے عطا کیا ہے، وہ بھی 10 روپیہ دیتا ہے۔ تم بڑھ چڑھ کر مدد کرنے کے لیے ان میں جذبہ پیدا کرو۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ یہ جانچا جائے تم میں سے سب سے زیادہ بہتر عمل کون کرتا ہے۔ یہ زندگی کا مقصد ہے، اور یہی کرتے کرتے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے سارے اعمال کی جزا اور سزا اسی دنیا میں مقرر کر دی جاتی تو پھر آخرت کس کام ہے؟ یہ وہ لوگ بولتے ہیں جنہیں آخرت پر یقین نہیں ہے، اتنا شخص اتنا کیا تو وہ سزا کا معامل۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھلائی اور برائی کی سزا یا جزا دنیا ہی میں مل جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا قول ہے جنہیں آخرت پر یقین نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان جو قرآن کا ماننے والا ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے وابستہ ہے، وہ دنیا کی جزا اور سزا کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا ہے۔ یہ جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ تمہارے عمل کرنے کی جگہ ہے۔ اچھا کرو یا برا کرو، یہ عمل کی دنیا ہے۔ یہ دنیا حساب و کتاب کے لیے نہیں ہے، حساب و کتاب کے لیے ایک الگ کچہری قائم ہے جو مرتے ہی تم دیکھ لو گے۔ قیامت تو دور کی بات ہے، قیامت کب آئے گی آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا تو ضرور آپ جانتے ہو کیا مرو گے کب؟ اتنا تو ہر شخص جان رہا ہے۔ وہ کیسے جانتا؟ اگر آپ کی وہی کرنی ہوگا بھائی، 60 برس دیو، 70 برس دیو، 100 برس دیو، اس سے زیادہ تو بڑھتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب آپ مرنے لگیں گے، 60ویں عمر میں یا 70ویں عمر میں یا 90 کی عمر میں یا 100 کی عمر میں آپ قیامت دیکھ لیں گے۔ آپ کے لیے وہ قیامت ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرتے ہی آپ کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ اصل حساب و کتاب قیامت کا نہیں ہے، لیکن مرتے ہی جب آپ قبر میں جائیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کی جھڑکوں میں سے ایک جھڑوکا ہے، جہنم کے اوپر بہت سے نہیں ہوتا ہے۔ کہیں کو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا تو آپ اپنے لوگوں کو بتا دیں کہ میں کس حال میں ہوں، اور بتایا مرنے والا اپنے لوگوں کو بتاتا بھی ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کے لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں آپ جزا